لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه، ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. أما بعد فقد قال الله عز وجل ما أعجلك عن قومك يا موسى. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے، معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، موالیان امیر المؤمنین، عزاداران سرکار سید الشہداء، یہ 14 مجالس کا سلسلہ جس کی آج آپ حضرات پہلی مجلس سماعت فرما رہے ہیں، میں نے عنوان سخن کے طور پہ قرآن مجید کی جزائے وافل ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اس میں خداوند عالم ایک واقعہ نقل کر رہا ہے اور یہ بات ذہن نشین رہے جب بھی اس طریقے کے قرآنی واقعات سنے جاتے ہیں یا سنائے جاتے ہیں تو یہ بات دماغوں میں ہونی چاہیے کہ قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے. قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے. قرآن اتہاس کی کتاب نہیں ہے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. لہٰذا اگر قرآن کوئی تاریخی واقعہ بھی نقل کرتا ہے تو اس میں ہدایت چھپی ہوتی ہے. وہ صرف واقعے کے طور پہ نہ پڑھا جانا چاہیے نہ سنا جانا چاہیے، بلکہ ہدایت کے لیے پڑھا جانا چاہیے اور ہدایت کے لیے سننا چاہیے. عزیزان گرامی، ایسا ہی ایک واقعہ ہے جسے قرآن مجید نقل کر رہا ہے. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کے، اپنی امت کو چھوڑ کے کوہ طور پہ جا رہے ہیں اور منظر یہ بیان ہوا سورہ مبارک طٰہٰ کہ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا بیان ہے اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اس منظر کو بیان کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو چھوڑ کے جب طور پہ جا رہے ہیں تو جلدی جلدی جا رہے ہیں، عجلت کے ساتھ جا رہے ہیں، جلد بازی کے ساتھ جا رہے ہیں. خداوند عالم نے سوال کیا اور وہ سوال قرآن مجید میں موجود ہے. دامن قرآن میں اس سوال کو جگہ دی. کتنا اہم سوال ہے اور کتنا اہم جواب ہے جسے دامن قرآن میں جگہ مل رہی ہے. خدا نے سوال کیا کہ ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ جو اپنی قوم کو چھوڑ کے آ رہے ہیں تو یہ جلد بازی کیسی، یہ عجلت کیسی، یہ جلدی جلدی آنا کیسا؟ تو حضرت موسیٰ نے جواب دیا اور اس جواب کو بھی قرآن مجید نے نقل کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى، اے میرے پروردگار میں تیری جانب جلدی جلدی اس لیے آ رہا ہوں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ تو
مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی موسیٰ کی تمنا سمجھ میں آئی کہ موسیٰ کے دل کا ارمان ہے کہ خدا موسیٰ سے راضی ہو جائے. موسیٰ جو نبی ہیں، جو رسول ہیں، جو کلیم خدا ہیں، خداوند عالم نے ان سے گفتگو کی ہے. ان کے دل کی خواہش یہ ہے کہ خدا موسیٰ سے راضی ہو جائے. ہم موسیٰ علیہ السلام کی کیا بات کریں؟ ہم نے تو اپنے معاشرے میں دیکھا کہ ماشاءاللہ پنجگانہ نمازی ہیں. نماز کا وقت آیا، سارا کام ہم چھوڑ کے مصلی کی طرف بڑھ گئے. ہم نے کہا کہ جو نماز کا وقت آ رہا ہے، آپ سارا کام دھندہ چھوڑ کے مصلی پہ جا رہے تو کیوں جا رہے ہیں؟ تو ہر نمازی ہمیں یہ کہتا ہوا ملا تاکہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے. ماہ رمضان گرمی میں پڑ رہا ہے تو گرمی کے موسم میں روزے رکھ رہے ہیں. ہم نے کہا اس گرمی میں بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہر روزہ دار یہ کہتا ہوا ملا تاکہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے. زندگی بھر جو جمع کیا تھا وہ پائی پائی جمع کر کے حج پہ جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا یہ خرچہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ہر حاجی یہی کہتا ہوا ملا تاکہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے. سال بھر جو کمایا تھا، ایک مخصوص تاریخ آئی، اس کا 5واں حصہ راہ خدا میں خمس کے نام پہ نکال دیا. ہم نے کہا محنت کی کمائی کیوں اس طریقے سے نکال رہے ہیں؟ تو ہر خمس نکالنے والے نے کہا تاکہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے. یعنی ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی کہ نمازیوں کا ارمان ہے کہ خدا راضی ہو جائے، روزہ داروں کی تمنا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، حاجیوں کی خواہش ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اچھے اچھے کام کرنے والوں کی تمنا ہے کہ خدا راضی ہو جائے. ہم نے انبیاء کی صفوں میں دیکھا تو موسیٰ کا ارمان ہے کہ خدا راضی ہو جائے. یعنی انبیاء چاہتے ہیں کہ خدا راضی ہو جائے، اوصیاء کی تمنا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اولیاء کی آرزو ہے کہ خدا راضی ہو جائے، متقین کا منشا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، زاہدین کی آرزو ہے کہ خدا راضی ہو جائے، سائرین و سالکین کی جستجو ہے کہ خدا راضی ہو جائے. المختصر یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے. خدائی اس کوشش میں لگی ہے کہ خدا راضی ہو جائے. اور اس بھری خدائی میں ایک بندہ ہمیں ایسا بھی ملا جس سے بروز عاشورہ خود مشیت نے پکار کے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی جانب، تیرا خدا تجھ سے راضی ہے، تو بھی اپنے رب سے راضی ہو. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد. پانی ہوگا کیا؟ زحمت ہوگی. اب تھوڑا تھوڑا آگے جگہ خالی ہے تاکہ اور تھوڑا ممبر کے قریب آ جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد. بہت شکریہ بھائی، بہت ٹھنڈا پانی ہے، سادہ منگوا دیجئے. ایک صلوات اور پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد. اب بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا. بعض مراحل ہے، بعض چیزیں جو بیان زیادہ نہیں ہوتی اور ان پر گفتگو نہیں ہوتی. دیکھیے عزیزان گرامی، ایک منزل ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جسے ہمارے متقدمین سے لے کر متاخرین تک بڑے بڑے علماء نے نقل کیا. یعنی مفسرین میں جتنے بڑے بڑے علماء علم تفسیر ہمارے مذہب میں گزرے تقریباً سب نے یہ حدیث نقل کی ہے. آج کے آخری اس زمانے میں آپ آغائے دست غیب شیرازی تک کی کتاب میں آپ یہ حدیث پائیں گے کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کاشف الحقائق قرآن ناطق مولا امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد و آل محمد نے ارشاد فرمایا. اب یہ آیت کس سورے میں ہے؟ اس کا تعلق سورہ مبارک فجر سے. امام نے اپنے صحابی سے کہا کہ تم کیوں نہیں اپنی فریضہ نمازوں میں سورۃ الحسین کی تلاوت کرتے ہو؟ حسین والے سورے کی تلاوت کرتے ہو. تو راوی نے کہا مولا اتنے سورے ہیں قرآن میں، 114 سورے، سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ انفال ہے، سورہ کوثر ہے، سورہ کافرون، اتنے سارے سورے. ہمیں تو نہیں ملا کہ اتنے سوروں میں کوئی سورہ حسین والا سورہ بھی ہو، کوئی سورہ سورۃ الحسین بھی ہو. تو امام نے فرمایا سورہ فجر سورۃ الحسین ہے. بہت توجہ آپ حضرات کی.
سورہ فجر سورۃ الحسین. کیوں؟ کیونکہ اس میں یہ آیت ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. عزیزان گرامی، اب ایک بہت بنیادی بات ہے، اور یہ حدیث ولو کی اتنی زیادہ کتابوں میں موجود ہے لیکن بہت کم گفتگو ہوتی ہے اس حدیث پر. وہ دو جملے اس حدیث کے حوالے سے سن لیجئے کہ اس میں صرف مولا حسین کو نفس مطمئنہ نہیں کہا گیا، بلکہ بات آگے بڑھی ہے اور اس پر بہت کم گفتگو ہوتی ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ یہاں رک کر اس پر گفتگو کر لوں اور اس منزل پر ٹھہر جاؤں. عزیزان گرامی، دیکھیے ایک بنیادی سا اصول ہے، وہ پہلے آپ حضرات تک پہنچا لوں. جب ہم کہتے ہیں نمازی تو کائنات میں پہلے نمازی 14 ہیں. ان کی محبت میں ان کے چاہنے والے بھی نمازی ہو جاتے ہیں، ان کے چاہنے والوں کی نمازیں قبول ہوتی ہیں. جہاں اجر رسالت نہیں ادا کیا جاتا وہاں وہ نماز پڑھیں یا سر ٹکرائیں، کیا فائدہ ہے؟ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی پہلے نمازی کائنات عالم و آدم میں وہ 14 ہیں. ان کی محبت میں ان کے چاہنے والے بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ نمازی ہو جاتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں روزہ دار تو کائنات میں پہلے روزہ دار 14 ہیں. ان کی محبت میں ان کے چاہنے والے بھی روزہ دار ہو جاتے ہیں. ایسے جب ہم کہتے ہیں مؤمن تو کائنات کے پہلے مؤمن 14 ہیں. ان کی محبت میں ان کے چاہنے والے بھی مومن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ایسے ہی ہے نفس مطمئنہ. تو امام نے فرمایا پہلا نفس مطمئنہ، اور نفس مطمئنہ کی اعلیٰ ترین مثال اگر کسی کو دیکھنی ہے تو کس کی طرف دیکھے؟ مولا حسین کی طرف دیکھے، سید الشہداء کی طرف دیکھے. لیکن یہ سلسلہ وہیں پر رکا نہیں. امام نے فرمایا نفس مطمئنہ حسین ہے اور حسین کے شیعہ ہیں. بہت توجہ. حسین ہے اور حسین کے شیعہ ہیں. یعنی حسین نفس مطمئنہ ہیں، ان کی محبت میں ان کے چاہنے والے بھی نفس مطمئنہ ہو جاتے ہیں. لیکن کہاں ہوتے ہیں نفس مطمئنہ؟ اب بہت توجہ آپ حضرات کی. جتنی روایات میں ڈھونڈ پایا اور جتنا میں دیکھ پایا، جتنا میں کوشش کر پایا اور ڈھونڈ پایا، تو مجھے جہاں تک مل پائی روایات، ساری روایتیں مومن کے نفس مطمئنہ ہونے کے حوالے سے وقت موت سے تعلق رکھتی ہیں کہ موت کے وقت مومن کا نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے. یعنی زندگی میں وہ کیسا بھی رہے. اب نفس کی مختلف اقسام ہیں اور مختلف حالتیں. اب میرا موضوع چونکہ وہ نہیں، اور اگر میں وہاں رک گیا تو یہ ساری مجلسیں تمام ہو جائیں گی اور نفس میں گفتگو تمام نہیں ہوگی. لیکن جو ہے وہ نفس کی مختلف کیفیتیں، مختلف حالتیں. لیکن مرتے وقت مومن کا نفس مطمئنہ بن جاتا. اس موضوع پر، اس بات پر بہت ساری روایتیں موجود ہیں. مرتے وقت مومن کا نفس حسین کے چاہنے والے کا نفس، سید الشہداء کا ماتم کرنے والے کا نفس، مولا حسین کی عزاداری کرنے والے کا نفس مرتے وقت نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. میں نے کہا یہ کتنی بڑی بات ہے کہ مجھ جیسا گنہگار اگر حسین پہ 2 آنسو بہا لے، حسین کا ماتم کر لے، حسین کی عزاداری کر لے، تو مجھ جیسا گنہگار بھی مرتے وقت نفس مطمئنہ ہو جا رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اب دیکھیں اگر بات پہنچ گئی اور اگر کسی نئے رخ سے یہ گفتگو ہے تو مجھے احساس کرا دیجئے گا، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے. کہ اگر کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ مرتے وقت مومن کا نفس مطمئنہ بن جا رہا ہے. نفس مطمئنہ کا مطلب کیا ہے؟ اطمینان والا نفس، وہ نفس جس کے پاس اطمینان ہے. میں نے قرآن پڑھا تو یہ راز سمجھ میں آ گیا کہ مرتے وقت مومن کا نفس مرتے وقت نفس مطمئنہ کیوں ہو رہا ہے. زندگی میں کہیں اس طریقے کا ذکر نہیں مل رہا، لیکن مرتے وقت مومن کا نفس مطمئنہ کیوں ہو رہا ہے. جب میں نے قرآن پڑھا تو مجھے جواب ملا کہ اطمینان حاصل کیسے ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کا واقعہ قرآن نے نقل کیا. ابراہیم نے اپنے خدا سے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے پروردگار مجھے دکھلا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، اللہ نے ابراہیم سے کہا ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ ابراہیم نے کہا بلا. قال بلا، ابراہیم نے کہا نہیں ہے. ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے قلب کے لیے اطمینان چاہتا ہوں.
ایمان ہے لیکن اطمینان چاہتا ہوں، خدایا تو مجھے دکھلا دے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، خدایا مجھے دکھلا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اب وہ مشہور واقعہ جو آپ سب کو سنا ہوگا، قرآنی واقعہ ہے، وہ 4 پرندے لیے، ان کے ٹکڑے کیے اور جو ہے وہ آواز دی تو پرندے جمع ہو گئے۔ یعنی ایک بات سمجھ میں آئی، اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے۔ ابراہیم کا ایمان تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، لیکن جب اس چیز کو دیکھ لیا جس پر ایمان تھا تو ایمان اطمینان میں بدل گیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے آپ کی سماعتوں پہ بھرپور بھروسہ کر کے میں نے یہ بات چھیڑی ہے۔ جب اس چیز کو دیکھ لیا جس پر ایمان تھا، ابراہیم کا ایمان تھا کہ اللہ مردوں کا زندہ کرنے والا ہے، لیکن جب دیکھ لیا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے تو ایمان اطمینان، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، ایمان اطمینان میں بدل گیا، ایمان اطمینان میں بدل گیا۔ اب سمجھ میں آیا مرتے وقت مومن کا نفس مطمئنہ کیوں ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے ہمیں اصول دیا ہے، جس چیز پر ایمان ہو اگر اسے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، ارے یار، جس چیز پر ایمان ہو اگر انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو ایمان اطمینان میں بدل جاتا ہے، ایمان اطمینان میں بدل جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا وقت موت مومن کا نفس مطمئنہ کیوں ہو جاتا ہے۔ نہ پتہ چلتا اگر علی حارث حمدانی سے نہ کہتے یا حارث الحمدانی من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے، جو بھی مرتا ہے وہ مجھے دیکھتا ہے۔ ارے کیا کہنے اس علی کے جس کی زیارت بھر سے ہی مومن کا گنہگار نفس مطمئنہ بن جاتا۔ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اچھا چلیے ایک بات اور سنتے چلیے اسی سے مربوط، نفس مطمئنہ یاد رکھیے گا۔ سید الشہداء سب سے پہلے جب نفس مطمئنہ کہا جائے گا تو دماغوں میں حسین آئیں گے، سید الشہداء آئیں گے۔ میں اسی بات کی طرف لوٹ رہا ہوں، لیکن قرآن نے ایک اصول اور بتایا اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے، اور وہ اصول بھی سنتے چلیے کہ اطمینان ہوتا کیسے، اطمینان کیسے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کا بتایا اصول ہے، ایک اصول اور وہ بھی سنتے چلیے۔ اور بظاہر دونوں الگ الگ لگ رہے ہیں لیکن حقیقت میں دونوں ایک ہی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ قرآن نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان چھپا ہوا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کا بتایا ہوا فارمولا۔ اور یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت اہم ہے، ہر آیت ضروری ہے، ہر آیت جو ہے وہ سراپا ہدایت ہے، لیکن آج کے زمانے میں جب لوگ ڈپریشن کے شکار ہو رہے ہیں، جب لوگ ان دماغی مرضوں کے شکار ہو رہے ہیں، تو ایسے وقت میں یہ آیت سب کو یاد ہونی چاہیے کہ آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان چھپا ہوا ہے۔ ذکر کہتے کسے؟ اطمینان حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ، اللہ کے ذکر کے ذریعے اطمینان ملتا ہے۔ تو ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں یاد کو، ٹھیک ہے؟ ذکر کے بنیادی معنی کیا ہیں؟ یاد۔ علماء نے لکھا کہ ذکر کی بنیادی طور پہ 4 قسمیں، یہ میں پڑھنا نہیں والا تھا لیکن اب جبر مشیت بن کے میرے زبان پر جاری ہو گیا، تو ہو سکتا ہے مولا کی مرضی ہو کہ یہ بیان کر دیا جائے، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ذکر کی بنیادی کتنی قسمیں؟ 4۔ بس میرے ساتھ بنے رہی کہ 2 سے 3 منٹ اور پھر نتیجہ آ رہا ہے۔ پہلی قسم ہے ذکر لسانی، دوسری قسم ہے ذکر جوارحی، تیسری قسم ہے ذکر قلبی، چوتھی قسم ہے ذکر حقیقی۔ ذکر لسانی کسے کہتے ہیں؟ ذکر لسانی یعنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا، زبان سے آپ نے کہا سبحان اللہ، زبان سے آپ نے کہا الحمدللہ، زبان سے کہا لا الہ الا اللہ، ذکر لسانی ہو گیا۔ ذکر جوارحی کسے کہتے ہیں؟ تو امام سے پوچھا گیا، امام نے فرمایا، مفہوم حدیث سے امام ششم نے فرمایا کہ اللہ اب خدا، دیکھیں یہ میں بیان تو کر رہا ہوں
لیکن دعا میں بھی کر رہا ہوں اور آپ بھی کیجئے کہ خدا بند عالم ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، مجھے بھی اور آپ کو۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، بالخصوص آپ مولا کے عزادار اور فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ ہم یہاں پہ کوئی یہ نہیں یعنی جس پر خود عمل، یعنی یہ کوئی ایسا کچھ وہ نہیں ہے کہ ہم آپ سے جو ہے وہ عمل اور تبلیغ کا ڈنڈا لے کر ہم ہاتھوں میں آئے ہوئے ہیں، تو ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ اس پر عمل پیرا ہو۔ دوسری قسم ذکر کی کیا ہے؟ تو امام سے پوچھا تو امام نے فرمایا، مفہوم حدیث یہ ہے کہ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ زبان سے کہتے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ذکر ہو گیا، نہیں، بلکہ اعضاء و جوارح سے اللہ کا ذکر کرنا۔ کیا مطلب؟ اپنے بدن کے اعضاء و جوارح کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ امام نے فرمایا مثال کے طور پہ تمہارے پاؤں کہیں جا رہے، تم چل کے کہیں جا رہے ہو، تمہارے دماغ میں آیا جہاں میں جا رہا ہوں وہ جگہ اللہ کو پسند نہیں ہے، چلتے چلتے تمہارے پاؤں رک گئے، یہ تمہارے پاؤں کا ذکر ہے۔ تمہارا ہاتھ کسی ایسے کام کے لیے اٹھنے جا رہا تھا جو اللہ کو ناپسند ہے، ہاتھ اٹھائی تھا کہ دماغ میں خیال آئے یہ بات اللہ کو ناپسند ہے، ہاتھ رک گیا، یہ ہاتھوں کا ذکر ہے۔ تمہاری آنکھ کسی ایسی چیز کو دیکھنے جا رہی تھی کہ جسے دیکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے، آنکھ بند ہو گئی، یہ آنکھوں کا ذکر ہے۔ یہی ہے ذکر جوارحی، یہ دوسری قسم ہے اور یہ اس سے بلند قسم ہے۔ تیسری قسم کیا ہے؟ فرمایا کہ تیسری قسم ہے اللہ کا ذکر قلبی، یہ اس سے بھی بلند قسم ہے۔ اس کی شرح علامہ مجلسی نے عین الحیات میں کی اور بڑے خوبصورت الفاظ ہیں علامہ مجلسی کے۔ ذکر قلبی کا مطلب کیا ہے؟ ذکر قلبی کا مطلب یہ انسان اپنی زبان سے ذکر کرے نہ کرے، اعضاء و جوارح سے ذکر کرے نہ کرے، لیکن وہ اللہ کے ذکر میں اتنا ڈوب جاتا ہے، اس کا دل اللہ کے ذکر سے اتنا زیادہ منسلک ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ کا ذکر اس شخص کے دل کی دھڑکن میں سما جاتا ہے۔ عجیب جملے علامہ مجلسی کی، جو انسان اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے پھر اس کا بدن نہیں رہتا، بلکہ وہ ایسی جماعت کی نماز بن جاتا ہے جہاں اس کا دل پیش نماز ہوتا ہے اور اعضاء و جوارح کی صفیں درست ہو جاتی ہیں۔ کیا خوبصورت جملے۔ چوتھی قسم کیا ہے ذکر کی؟ تو فرمایا چوتھی قسم ہے ذکر حقیقی۔ ذکر حقیقی کا مطلب، ذکر کسے کہتے ہیں؟ یاد۔ ذکر حقیقی کا مطلب ایسا وجود، ایسا سراپا، ایسا وجود جسے بس دیکھیں اور اللہ یاد آ جائے، جسے بس دیکھیں اور اللہ یاد آ جائے۔ جب ایسا وجود مل جاتا ہے تو پھر وہ چلتا پھرتا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ چلتا پھرتا اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ گفتگو کرتا ہوا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اور یہ وہ ذکر ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ قصیدہ پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ۔ اللہ کا کون سمجھ پائے گا اللہ کا ذکر کیا ہے اور اللہ کے ذکر کی شان کیا ہے؟ بندے کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، اللہ کا ذکر اکبر ہے، اللہ کا ذکر بڑا ہے، تم سمجھ ہی نہیں سکتے اللہ کا ذکر کیا ہے۔ عزیزان گرامی، ذکر حقیقی وہ ہے جو اللہ کا چلتا پھرتا ذکر ہے، جو بولتا ہوا ذکر ہے، جو دنیا میں آیا ہوا ذکر ہے، جو جنگ کرتا ہوا ذکر ہے، جو نماز پڑھتا ہوا ذکر ہے، جو خطبہ دیتا ہوا ذکر ہے، جو روزہ رکھتا ہوا ذکر ہے، یعنی جسے بس دیکھیں اور اللہ یاد آ جائے، جسے بس دیکھیں اور اللہ یاد آ جائے، جسے بس دیکھیں اور اللہ یاد آ جائے۔ کون سا ایسا وجود ہے جس کی گفتار سے اللہ یاد آتا ہے، جس کے کردار سے اللہ یاد آتا ہے، جس کی تحریر سے اللہ یاد آتا ہے، جس کی تقریر سے اللہ یاد آتا ہے، جس کے سجدوں سے اللہ یاد آتا ہے، جس کی ضربوں سے اللہ یاد آتا ہے، جو دنیا میں آیا تو خانہ کعبہ میں آیا، اللہ یاد آئے گا، جو دنیا سے رخصت ہوا تو مسجد کوفہ سے رخصت ہوا، اللہ یاد آئے گا۔ نہ سمجھ میں آتا یہ اللہ کا بڑا ذکر کیا ہے، یہ ذکر اللہ الاکبر کیا ہے۔ اگر ہمارا 8واں امام نہ کہتا نحنو ذکر اللہ و نحنو اکبر، ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد و آل محمد۔ اب سمجھ میں اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ حقیقت میں دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ ذکر اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو مومن کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، لیکن نفس مطمئنہ کی کامل ترین تفسیر حسین سید الشہداء ہیں۔ اب میں کیا بتاؤں کہ حسین کیا ہے؟
نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، اور میری کجمج بیانی میں کیا سمجھ میں آئے گا کہ آقا حسین کیا ہے، اور میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سے کیا سمجھ میں آئے گا کہ سید الشہداء کیا ہیں۔ بات تو جب ہے جب وہ ذات حسین کا تعارف کرائے جسے خود حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا۔ سفیر حسین مسلم ابن عقیل تعارف حسین کرائیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل جنہیں حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا، وہ مسلم حسین کا تعارف کرائیں اور حسین کے فضائل بیان کریں۔ ایک خطبہ ہے حضرت مسلم کا جو انہوں نے کوفے میں دیا، کوفے میں ارشاد فرمایا، وہی خطبہ آپ کو آج کی مجلس میں سنانا ہے۔ اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیے گا، یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، حضرت مسلم کے بارے میں زیادہ گفتگو نہیں ہوتی۔ جیسے رسول کو ابو طالب نے پالا تھا، علی کو رسول نے پالا تھا، ویسے ہی مسلم کو علی نے پالا ہے۔ حضرت عقیل بھی کثیر العیال تھے، مسلم کی کفالت امیر المومنین نے کی ہے۔ تو جو خطیب منبر سلونی کے ہاں پروان چڑھا ہو، اس کی خطابت کا عالم کیا ہوگا اور اس کی خطابت کی بلندی کیا ہوگی؟ مجھ جیسا خطیب کیا بتائے گا کہ خطیب منبر سلونی کی آغوش میں پلے ہوئے مسلم کی خطابت کیا ہے۔ میں ابھی وہ الفاظ سناتا ہوں، آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ واقعاً کیا خطابت ہے حضرت مسلم ابن عقیل کی۔ بیعت لینے کے لیے آئے ہیں امام حسین کی اور تعارف کرا رہے ہیں مولا حسین کا اور فضائل پڑھ رہے ہیں مولا حسین کے۔ ایک خطبہ ہے، وہی خطبہ سن لیجئے، اور اگر سننا چاہ رہے ہیں اور آمادگی ہے تو بلند ترین صلوات پڑھ دیں تاکہ ہمیں احساس۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت توجہ، مسلم کوفے میں ہیں، وہی کوفہ جہاں سے کبھی علی بولا کرتے تھے، آج وہ بول رہا ہے جو علی کی آغوش میں پروان چڑھا ہے۔ کیا منظر ہوگا خدا جانے، کیا عالم ہوگا۔ بہرحال جو ہم نے پڑھا ہے وہی ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں کہ مسلم منبر پہ آئے اور حسین کے فضائل پڑھنے ہیں مسلم کو، وہ مسلم جسے حسین نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ مجمع کی طرف دیکھا، خداوند عالم کی حمد و ثنا کی، اور حمد و ثنا کرنے کے بعد مجمع کی طرف دیکھ کے کہا، اما بعد ایھا الناس ان اللہ جعل محمدا وعلیا صلی اللہ علیہما وآلہما دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ واجعل احد منہما روحہ والثانی نفسہ واجعل افضلہما تاجا لمشیتہ وثانیہ سیفا لارادتہ وكان سيدنا الأكبر ينطق عن الله وبالله ولله وسيدنا الأصغر كان يفعل عنه وله وبه فمضي طيبين طاهرين راضيين مرضيين فليس لهم اليوم على الأرض وارث سوى أبي عبد الله الحسين عليه السلام كليم القرآن المناجي بالرحمن حليف الإيمان قاسم كل خير المفروض تعالى الجن والإنس والوحش والطير فأعقلوا أهل الكوفة لو تستطيعوا أن تعقلوا أتركتم أبا عبد الله الحسين عليه السلام مصباح الصلاة ونور المحراب وخلاصة الوجود وتفسير الكتاب للشارب الخمور واللاعب الكلاب فاقلوا اهل الكوفة لو تستطيعوا ان تعقلوا وتركتم ابا عبد الله الحسين عليه السلام مصباح الصلاة ونور المحراب وخلاصة الوجود وتفسير الكتاب للشارب الخمور واللاعب الكلاب أرضيتم الحميم المطروق من عين الحياة المرزوق هل يستوي الخمر والسلسبيل وسامع الأغاني من الغمانم مناجي له جبرائيل حان فأرسلت فيكم سفيرا وكنت فيكم داعيا إلى بيت الله فهلموا إلى بيته فامشوا إلى أثر غبار فرسه فاسر الجنة۔ صلوات پڑھیں اور ترجمہ سنیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک اور صلوات پڑھنا۔ اب خطبہ دینے کے لیے حضرت مسلم، اب دیکھیے خطابت کا معیار بھی ہے، ہم جیسی خطابت تو ہوگی نہیں، وہ مسلم کی خطابت ہے جو حسین کا سفیر ہے۔ تو وہاں اب یہ بات بزرگ بہتر سمجھ پائیں گے جنہوں نے بڑے بڑے خطبہ کو سنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس ذات پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے، جس شخصیت پہ گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو مقدمے کے طور پر کسی اور شخصیت سے بات شروع کی جاتی ہے اور پھر ایک گریز دیا جاتا ہے
اور گریز دے کر اصل مطلب تک آیا جاتا ہے. ایک گریز کے ذریعے جس شخصیت پہ بات کرنی ہے اس شخصیت تک آیا جاتا ہے. اب مسلم کو بات کرنی ہے حسین پر، لیکن گفتگو کہاں سے شروع کر رہے ہیں اور پھر گریز دیں گے. اور اس گریز کا قربان کیا گریز دیا ہے حضرت مسلم ابن عقیل نے. وہ سماعت فرمائیے کہ بات شروع کہاں سے کی ہے. شخصیت جس پر گفتگو کرنی ہے وہ حسین ہے، لیکن مسلم تمہید کہاں سے بنا رہے ہیں اور تمہیدن کی شخصیت سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. کوئی معمولی بات ہے حسین کی تمہید بنانی ہے. اب حسین کی تمہید کے طور پہ کسے پیش کیا جائے اور کسے لایا جائے. اب مسلم جانتے ہیں، مسلم حسین کی معرفت کے اس معیار پہ فائز ہیں کہ اب مسلم نے ایک مرتبہ جب خداوند عالم، سنیے گا تمہید کے طور پہ کیا پیش کیا مسلم نے. اور یہ خطابت، اس خطابت کے لیے ہم جیسے ہزاروں کروڑوں خطیبوں کی خطابت قربان اس خطابت پر کہ مسلم نے ایک مرتبہ خداوند عالم کی حمد و ثنا کی. اور حمد و ثنا کرنے کے بعد کہتے ہیں اما بعد کی شخصیت سے بات شروع کیا. اما بعد ان اللہ جعل محمدن و علیجن صلی اللہ علیہما و آلہما دلیلا لذاتہ. اے لوگوں، بے شک اللہ نے رسول کو اور علی کو چن لیا ہے. کس کام کے لیے چن لیا ہے؟ بے شک اللہ نے رسول کو اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنایا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شک اللہ نے رسول کو اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنایا ہے. اپنی ذات پر دلیل بنایا. اب جو یہاں پر اگر کوئی قانون وغیرہ جانتا ہے تو وہ میری تائید کرے کہ بنیادی قاعدہ ہے. مسلم فرما رہے اللہ نے رسول کو اور علی کو اپنی ذات پر دلیل بنایا ہے. اپنی ذات پر دلیل بنایا ہے. یہ دونوں دلیل ہیں. وہ دعویٰ ہے. بنیادی قاعدہ ہے دعویٰ بنا دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتا. دعویٰ بنا دلیل کے قابل قبول نہیں ہوتا. مسلم نے یہ جملے ارشاد فرما کے بتا دیے. زمانے والوں یاد رکھنا، لا الہ الا اللہ وہ دعویٰ ہے جس دعوے کی پہلی دلیل کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، دوسری دلیل کو علی جان ولی اللہ کہتے ہیں. اللہم صلی اللہ. اللہ نے، حضرت مسلم ابن عقیل فرما رہے اللہ نے ان دونوں کو اپنی ذات پر دلیل بنایا. دیکھیں یوں تو کائنات میں ذرہ ذرہ اللہ کے وجود پہ دلیل ہے. اثر کو دیکھ کے معصور کو پہچانتے ہیں، معلول کو دیکھ کر علت کو پہچانتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود پہ دلیل ہے. لیکن اس کے باوجود، یہ جملے آپ حضرات سنبھالیے گا کہ یوں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود پر دلیل ہے، اس کے باوجود بھی لوگوں نے ذروں کو خدا بنا لیا. ذرہ ذرہ اس کے وجود پہ دلیل ہے، پھر بھی لوگوں نے ذروں کو خدا بنا لیا. کنکر پتھر اس کے وجود پہ دلیل ہے، پھر بھی لوگوں نے ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیا. سورج اس کے وجود پہ دلیل ہے، پھر بھی لوگوں نے سورج کے آگے سر جھکا لیا. چاند اس کے وجود پہ دلیل ہے، پھر بھی لوگوں نے چاند کی پرستش شروع کر دی. درخت اس کے وجود پہ دلیل ہے، پھر بھی لوگوں نے درختوں کے آگے سر جھکانے شروع کر دیے. مردے، زندگی اور موت اس کے وجود پہ دلیل ہے، پھر بھی کچھ لوگوں نے مردوں کو اپنا خدا بنا لیا. دیکھیے عجیب بات ہے، مسلم یہاں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ نے ان دونوں کو اپنی ذات پر دلیل بنایا. یوں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود پہ دلیل ہے، لیکن جیسی دلیل یہ دونوں ہیں ویسی دلیل کائنات میں کہیں نہیں ملے گی. یوں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود پہ دلیل ہے، لیکن پھر بھی لوگوں نے ذروں کو، سنگریزوں کو، پتھروں کو، درختوں کو، مردوں کو، سورج کو، چاند کو اپنے اپنے
ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیے، لیکن جیسی دلیل یہ دو ہیں ویسی دلیل کائنات میں کیوں نہیں؟ انہوں نے آ کے بتایا، انہوں نے ذروں کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ذروں سے کلام کروا کے بتایا، دیکھ لو یہ خدا نہیں ہے۔ انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتایا، دیکھ لو یہ خدا نہیں ہے۔ انہوں نے سورج کو پلٹا کے بتایا، دیکھ لو یہ بھی خدا نہیں ہے۔ انہوں نے پتھر پہ علم نصب کر کے بتایا، دیکھ لو یہ بھی خدا نہیں ہے۔ انہوں نے مردوں کو زندہ کر کے بتایا، دیکھ لو یہ بھی خدا نہیں ہے۔ اور خود سجدہ کر کے بتایا، دیکھ لو ہم بھی خدا نہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود سجدہ کر کے بتایا ہم بھی خدا نہیں ہیں۔ عزیزان کرام، شاید میں یہ جملہ زیارت کا یہاں پڑھ چکا ہوں اس منبر سے، آج پھر دہرا رہا ہوں۔ مفاتیح الجنان میں یہ زیارت مطلقہ امیر المومنین کی اٹھائی ہے، اس میں میرے مولا کو سلام کر کے کہا گیا، السلام علیکہ ایھا المثبت التوحید بالشرح والتجرید، سلام ہو اس علی پر جس کا وجود توحید کو ثابت کرنے والا ہے۔ شرح و تجرید کے ساتھ توحید کو ثابت کیا ہے امیر المومنین نے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو آئی توحید کو ثابت کرنے، جن کا وجود دنیا میں آیا ہی اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے۔ فَبِهِمْ دعائے رجبیہ، فَبِهِمْ مُلِئَتْ سَمَاؤُكَ وَأَرْضُكَ حَتَّى ظَهَرَ اللَّهُ إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ۔ خدایا یہ ہستیاں وہ ہیں جن کے ذریعے تو نے اپنی زمینوں کو پر کر دیا، اپنے آسمانوں کو پر کر دیا۔ کتنا پر کیا؟ اتنا پر کیا، اتنا پر کیا، اتنا پر کیا کہ یہ ظاہر ہو گیا تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ دیکھیے ہم اکثر دعائیں پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ایک بات ہے جو میں بارہا عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، ہم اذکار پڑھتے ہیں، مگر ہم غور نہیں کرتے۔ مفاتیح الجنان اٹھائے، خدا بند عالم ہم سب کو مقامات مقدسات کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار ان عتبات عالیہ پہ جانا نصیب فرمائے، نجف، کربلا، کاظمین، سامرہ، مدینہ، مشہد، قم، بار بار جانا نصیب فرمائے۔ جب آپ حرم میں داخل ہوتے ہیں معصوم کے، تو آداب زیارت میں، چونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، اے ایمان لانے والو نبی کے گھروں میں بنا اجازت کے داخل مت ہونا۔ تو جب معصوم کا حرم معصوم کا گھر ہے، تو جب معصوم کے حرم میں داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے اذن دخول پڑھتے ہیں، امام سے، معصوم سے اجازت لیتے ہیں۔ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی رحمہ اللہ نے 2 اذن دخول تحریر کی ہیں۔ پہلا اذن دخول کافی مشہور ہے، اور جو حضرات پابندی سے زیارتوں پہ جاتے رہتے ہیں انہیں وہ اذن دخول یاد بھی ہو جاتا ہے، چھوٹا سا ہے، وہ آسانی سے یاد بھی ہو۔ اللہم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک صلواتک علیہ وآلہ وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذن فقلت یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا، وہ پورا مکمل وہ اذن دخول وہ کبھی زندگی نے ساتھ دیا تو وہ بھی پڑھوں گا، اور اس کی بھی شرح بیان کروں گا، اور اس وقت بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ عقائد جو ہم معصوم کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر بیان کرتے ہیں وہ عقائد کیا ہے، اور وہاں پہ بھی صرف عقیدہ ہی عقیدہ ہے، اور عقائد ہی عقائد کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی بنا صحیح عقیدے کے، بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بنا صحیح عقیدے کے معصوم کے حرم میں داخلے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ معصوم کی بزم میں بیٹھنا کجا، معصوم کے حرم میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، صحیح عقیدہ نہیں، اس میں عقیدہ ہی عقیدہ۔ اذن دخول آپ پڑھیے گا مفاتیح، پہلا اذن دخول، دوسرا اذن دخول ذرا کم پڑھا جاتا ہے، وہ تھوڑا طولانی ہے، وہ کم پڑھا جاتا ہے۔ اس کا ایک جملہ سنیے، مسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ نے ان اللہ جعل محمدً ولین صلی اللہ علیہ وآلہ دلیلا لذاتہ، اللہ نے ان دونوں کو اپنی ذات پر دلیل بنایا۔ دوسرا اذن دخول جو حرم کے چوکھٹ پہ پڑھا جاتا ہے، مفاتیح کا دوسرا اذن دخول، اللہم ان ھذہ بقعۃ، یہاں سے شروع ہوتا ہے، اسی میں آگے چل کے ارشاد ہوا حیث اظہرت فیہا ادلۃ التوحید، خدایا یہ گھر وہ گھر ہے۔ اب میں صرف عبارت پڑھوں گا، اور عجیب کیف ہے اور عجیب سرور ہے اس جملے میں، اور کاش یہ سرور اور یہ کیف میں آپ تک منتقل کر پاؤں جو اس وقت جو اس جملے کو زبان سے ادا کرنے پہ ہم پہ طاری ہو رہا ہے کہ حیث اظہرت فیہا ادلۃ التوحید، خدایا یہ گھر وہ گھر ہے جس گھر سے تیری توحید کی دلیلیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد و آل محمد۔
بہت بڑی بات ہے جس گھر سے تیری توحید کیا. دیکھیے یہ باتیں بھی بیان کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. الٹے سیدھے صحیح غلط سب طریقے کے خیالات سوشل میڈیا پر آتے ہیں. ہمارے جو ہے وہ ہمارے برادران کو کہیں پہ کوئی تاکہ گمراہی پھیلی ہوئی ہے, گمراہی ہر طرف, تو بڑے معاملات ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ یہ دونوں مسلم فرما رہے ان اللہ جعل محمدن وادین صلی اللہ علیہ وآلہ دلیلا لذاتہ, اللہ نے ان دونوں کو اپنی ذات پر دلیل بنایا. یہ دونوں اس کے وجود پر دلیل ہیں. یعنی اگر کوئی توحید سے بغاوت کر رہا ہے تو پھر وہ رسول اور علی کا وفادار نہیں ہو سکتا. اب میں ایک بہت بڑا پیغام ہے جسے میں شاید کھل کے بیان بھی نہ کر پاؤں, کیونکہ سوشل میڈیا کے زمانے میں ایسے ایسے افکار فون پر آ رہے ہیں, اینڈرائیڈ پر آ رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ بڑے معاملات پیدا ہو رہے ہیں. یاد رکھیے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں, تفصیل نہیں عرض کر سکتا. اگر اس موضوع پہ بولوں تو کئی حدیثیں جو صرف اور صرف اسی موضوع پہ پڑھی جا سکتی ہیں. غلات کی تردید, غلات غالی وہ لوگ جنہوں نے ان کو خدا کہا, ان کی تردید پہ, ان کی مذمت میں جو احادیث وارد ہوئی. یاد رکھیے نصیری میرے مولا کا دوست نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ نصیریت کی تائید منبر علوی سے نہیں ہو سکتی. رسول اور علی کے یہ رسول اور علی کا منبر ہے, اس پر وہ افکار نہیں بیان کیے جا سکتے اور نہ وہ نظریات پیش کیے جا سکتے جہاں سے ذرہ برابر بھی نصیریت کی حمایت ہوتی ہے. یاد رکھیے جتنا پیار اور جتنی محبت ہمیں اپنے مولا سے ہے اس سے کروڑوں گنا زیادہ محبت علی کو اپنے خدا سے ہے. اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقے دیے ہیں, سکھائے ہیں کہ نصیری کا ذکر کرنا بھی ہے تو کیسے کرنا ہے. میں 4 مصرے آپ کو سناؤں تاکہ یہ بات, کیونکہ یہ ان کا وجود توحید پر دلیل ہے, تو ان سے بغاوت ہے توحید کے منافی بات کہنا. اور یاد رکھیے یہ ایک پیغام ہے اور آج کی مجلس کا ایک تبرک ہے. لے جائیے اپنے گھروں میں اس کو گرا باندھ لیجیے, اپنے بچوں کو عقیدہ توحید اور عقیدہ ولایت اتنا گھول کے پلا دیجیے. عقیدہ توحید عقیدہ ولایت اتنا گھول کے پلا دیجئے کہ کوئی ایرا غیرہ نتو غیرہ انہیں گمراہ نہ کرنے پڑے. حضرت حجت کا جملہ ہے اور بڑے بڑے علماء نے نقل کیا, طلب المعارف من غیر طریقنا مسابق لانکارنا. معرفت کی باتوں کو طلب کرنا ہمارے طریقے کو چھوڑ کر, ہمارے راستے کو چھوڑ کر ایسا ہے جیسا ہمارا انکار کرنا. عزیزان گرامی, راستہ حق ہدایت روشن نور ہے تو صرف اور صرف 14 کے راستے پر ہے, آل محمد کے طریقے پر. اس راستے کو چھوڑ کے جدھر جائیے گا ادھر گمراہی ہے, ادھر اندھیرا پن ہے, ادھر ضلالت ہے. شرقا و غربا لن تجد علما صحیحا الا شیئا یخرج من عندنا اہل البیت. تم مغرب میں چلے جاؤ, مشرق میں چلے جاؤ, کہیں بھی تمہیں صحیح نالج نہیں ملے گی, صحیح علم نہیں ملے گا مگر وہ جو ہم اہل بیت سے نکلا ہوا ہے. یا کمیل کتنی حدیثیں میں پڑھ سکتا ہوں, یا کمیل لا تاخذ الا ان تکن منا. اے کمیل تمہیں جو چاہیے, امیر المومنین نے کہا تھا تمہیں جو چاہیے تمہارے پاس ہم جیسے مولا ہیں. تمہیں کسی صوفی کسی فلسفی کی ضرورت نہیں ہے عقائد لینے کے لیے, تمہیں جو چاہیے وہ ہم سے لو, یہاں تک کہ تم ہم میں سے ہو جاؤ. عجیب جملے ہے. تو نصیریت کی تائید منہج اہل بیت علیہ السلام سے بغاوت ہے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا نصیری کا ذکر کرو بھی تو کیسے کرو. نصیری کا ذکر وہ 4 مصرے لکھنؤ میں بڑے زبردست ایک شاعر گزرے مرحوم مہذب لکھنوی صاحب, مرثیہ گو شاعر ہیں, مرثیے کہے ہیں, اور ان کی لغت اردو زبان میں بڑی مشہور ہے, مہذب اللغات, بڑی زبردست لغت ہے, سب سے زبردست لغت ہے میں تو سمجھتا ہوں. وہ فرماتے 4 مصرے ان کے مرثیہ کہے, مرثیے کہے, اور غضب کے شاعر تھے, مدافع آل محمد علیہ السلام, ان کے ناصر. کیا مصرے ہیں کہ کیا تم نصیریوں کو ہمارے سامنے لے کر آ رہے. نصیری کہاں ہم کہاں, ہم نصیری کی تعریف کرنا یعنی خود کو اپنے معیار سے گرانا ہے. کیا سنیے, کہتے ہیں کہ ملا تھا, چاروں مصرے سنیے, کہتے ہیں ملا تھا ایک ہی ساغر کہ تا حد یقین بہ کے. ملا تھا ایک ہی ساغر کہ تا حد یقین بہ کے. سنبھلنا تھا جہاں ان کو تعجب ہے وہیں بہ کے.
ملا تھا ایک ہی ساغر کہ تاحد یقین بہ کے، سنبھلنا تھا جہاں ان کو تعجب ہے وہیں بہ کے۔ ارے نصیری اپنا اوچھا ظرف اپنے پاس رہنے دیں، نصیری اپنا اوچھا ظرف اپنے پاس رہنے دے، ہمیں دیکھے کہ 12 جام پی کر بھی نہیں بیٹھ۔ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات پر محمد والا۔ ٹھیک ہے، اگلا جملہ سنیے آج کا آخری، اور اس کی شرح سن لیجئے کہ ان اللہ جعل محمدن، بہت توجہ، ان اللہ جعل مسلم کہہ رہے ہیں۔ اب یہ سب تمہید چل رہی ہے، ابھی تو حسین کا مقدمہ ہے، ابھی حسین پہ گفتگو شروع ہی نہیں ہوئی ہے کہ اما بعد ایھا الناس ان اللہ جعل محمدن ولیا صلی اللہ علیہ وآلہ دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ۔ یہ مجھے پتا ہے اس جملے کو اگر میں بنا شرح کے پڑھوں گا تو بہتوں کی پیشانی پہ بل آ سکتا ہے، اس لیے میں پوری شرح کرنے کی کوشش کروں گا، اور کیونکہ بہت بڑی چیز ہے بظاہر، ہے بڑی چیز نہیں لیکن یوں سمجھ لیتے لوگ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ بے شک اللہ نے ان دونوں کو اپنی ذات پر دلیل بنایا۔ اگلا جملہ وہ اقامہما مقامہ فی سائر بریات، ایک لفظ ہے قائم مقام۔ قائم مقام کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ میں صرف مثال دے رہا ہوں لفظ قائم مقام کے مفہوم کو پہنچانے کی، نہیں تو یہ مثال وہاں منطبق نہیں ہوتی اللہ کی ذات پر، وہاں معاملہ دوسرا، لیکن صرف اس مفہوم کو پہنچانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم سے وعدہ ہوا کہ یہاں مبارک پور میں آج 21ویں محرم کو پہلی مجلس پڑھ دیجیے گا، کچھ ایسا ہو گیا کہ ہم نہیں آ پائے۔ اب مثلا ہمارے کاشف بھائی کی کال ہے، حضور آ جائیے، وہ جو ہے نکلیے اور جو ہے شام میں مجلس ہے، ہم معذرت چاہیں گے، وہ طبیعت ناساز ہے، بہت زیادہ حالت خراب ہے، ہم نہیں آ پائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ارے آپ نہیں آ پائیں گے، آج سے تو پروگرام شروع، آج سے مجلسیں شروع ہیں اور ساری تیاریاں ہو چکی ہیں، سب اعلان ہو چکا ہے، مجلس کا کیا ہوگا؟ تو ہم نے کہا دیکھیے پریشان نہ ہوئیے، ہم نہیں آ پا رہے تو کیا ہوگا، ہم ایک اور ذاکر بھیج دے رہے ہیں، وہ بھی بہترین مجلس پڑھتے ہیں، وہ بھی زبردست مولا کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، تو ہم ان کو بھیج دے رہے ہیں۔ تو اب جو صاحب آئیں گے میری جگہ مجلس پڑھنے کے لیے، وہ جس وقت میری جگہ بیٹھ کے مجلس پڑھ رہے ہوں گے وہ اس وقت میرے قائم مقام ہوں گے۔ یہ بات پہنچ گئی، میں نہیں آ پایا تو جسے بھیجا وہ میرا قائم مقام۔ ہدایت اصلاً کام اللہ کا ہے، ہادی مطلق اللہ ہے، لیکن اللہ کسی کے سامنے آ نہیں سکتا کہنے کے لیے کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا، روزہ رکھ لو ماہ رمضان آ گیا ہے، حج کر لو اب تم مستطیع ہو چکے ہو، خمس و زکوٰۃ نکالو تم پر فرض ہو چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کمال توحید یہ ہے کہ وہ سامنے نہ آئے۔ بہت توجہ، پھر کہہ رہا ہوں بہت توجہ، کمال توحید یہ ہے کہ وہ سامنے، اس کا سامنے نہ آنا یہ اس کا کمال ہے۔ اگر وہ سامنے آ جائے تو پھر وہ نہ رہے، لیکن ہدایت تو اسی کو کرنی ہے، اصل ہادی خداوند عالم کی ذات ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اب اللہ ہدایت کے لیے جسے اپنی جگہ بھیجے گا، دیکھیں بہت توجہ، ادھر ادھر ذرا سے بھی بات گئی تو پھر جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جسے ہدایت کے لیے اپنی جگہ بھیجے گا، اپنا جانشین بنا کے، اپنا خلیفہ بنا کے بھیجے گا، وہ ہدایت کے معاملے میں اس کا قائم مقام ہوگا۔ اب سنیے، مسلم فرما رہے ان اللہ جعل محمدن ولیاً صلی اللہ علیہ وآلہ دلیلا لذاتہ واقامہما مقامہ فی سائر بریاتہ، اور اللہ نے ان دونوں کو اپنی تمام مخلوق میں اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ بہت توجہ، اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ دیکھیے ہدایت کرنا اس کا کام ہے، جسے بھی وہ ہدایت کی جگہ کے لیے بھیجے گا وہ منصب ہدایت میں اس کا قائم مقام ہوگا۔ آدم اپنی امت میں اللہ کے قائم مقام ہے۔ آخری جملہ آج کی تقریر کا رائے گاہ نہ جانے دیجیے گا، اور اس مفہوم پہ
سن لیجئے، اور یہ باتیں کبھی زیادہ پڑھی نہیں جاتی، اس لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آدم قائم مقام ہے اس کے اپنی امت میں، نوح اپنی امت میں اس کے قائم مقام ہے، ابراہیم اپنی امت میں اس کے قائم مقام ہے، موسیٰ اپنی امت میں اس کے قائم مقام ہے، عیسیٰ اپنی امت میں اس کے قائم مقام ہے۔ یہ سارے اپنی اپنی امتوں میں ہدایت کے معاملے میں اللہ کے قائم مقام ہیں۔ یہ سارے اپنی اپنی امتوں میں، اپنی اپنی امتوں میں، اپنی اپنی سرحدوں میں، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے قریوں میں، اپنے اپنے ملکوں میں اس کے قائم مقام ہے۔ ابھی تک ہو یہ رہا تھا 1,24,000 کے ساتھ کہ سارے اپنی اپنی امت میں اس کے قائم مقام تھے، لیکن اب جو آخری میں خدا نے جس ذات کو بھیجا، جسے خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا، اسے کسی مخصوص قریے کے لیے نہیں بھیجا، اسے کسی مخصوص ملک کے لیے نہیں بھیجا، اسے کسی خاص شہر کے لیے نہیں بھیجا، اسے کسی خاص قوم کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس کے لیے اعلان کر دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ ہم الحمدللہ رب العالمین، ہم عالمین کے رب ہیں، آپ عالمین کی رحمت ہیں۔ جس جس ذرے کے لیے ہم رب ہیں، جہاں جہاں کے ہم رب ہیں، وہاں وہاں کے آپ رحمت ہیں، وہاں وہاں کے آپ رحمت ہیں، جہاں جہاں کے ہم رب ہیں وہاں وہاں کے آپ رحمت۔ اس کا مطلب ابھی تک جتنے نبی آئے وہ اپنی اپنی امت میں اس کے قائم مقام تھے، لیکن اب جو یہ نبی آ رہا ہے یہ پوری خدائی میں خدا کا قائم مقام ہے، یہ پوری خدائی میں خدا کا قائم مقام ہے۔ اب جو اس نبی کی جگہ بیٹھے گا، جو اس نبی کا سچا خلیفہ ہوگا، جو اس نبی کا صحیح وارث ہوگا، جو اس نبی کا صحیح وصی ہوگا، وہ بھی پوری خدائی پہ اللہ کا قائم مقام ہوگا۔ یہی ابھی تک جتنے انبیاء آئے تھے، دیکھیں یہ بہت توجہ چاہتا ہوں میں آپ کے اس مرحلے پر، جتنے نبی آئے تھے وہ سب اپنی اپنی امت میں اس کے قائم مقام تھے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ دیگر سیاروں پہ، دوسرے پلانٹس پہ زندگی ہے؟ یہ ہمارے اچھے جو ہے وہ آج کل کے زمانے پر جو ہے وہ لوگ پوچھتے ہیں، بچے سوالات کرتے ہیں کہ زندگیاں ہیں۔ ہمارے پاس ایسی بہت ساری حدیثیں بصائر الدرجات میں موجود ہے، بحار الانوار میں موجود ہے، مرحوم صفار نے نقل کیا، علامہ مجلسی نے نقل کی ہے، بہت ساری حدیثیں موجود ہے کہ امام نے فرمایا جیسی تمہاری دنیا ہے ویسی اور بھی دنیایں ہیں، جیسا تمہارا سورج ہے ویسے ہی اور بھی سورج ہے، جیسے تمہارا قبہ ہے ویسے ہی اور بھی قبہ ہے۔ اللہ نے ایک دنیا خلق نہیں کی ہے، اللہ نے کئی دنیایں بنائی ہیں، اللہ نے عالمین کو خلق کیا ہے۔ جیسا تمہارا عالم ہے ویسے ہی اور بھی عالم ہے، جیسی تمہاری دنیا ہے ویسی اور بھی دنیا ہے، جیسا تمہارا قبہ ہے ویسے ہی اور بھی قبہ ہے۔ اور اللہ نے ہر دنیا میں آدم کو بھی بھیجا، نوح کو بھی بھیجا، ابراہیم کو بھی بھیجا، موسیٰ کو بھی بھیجا، عیسیٰ کو بھی بھیجا، لیکن اس موضوع پر بہت حدیث ہے۔ اللہ نے ہر دنیا پہ آدم کو بھی بھیجا، نوح کو بھی بھیجا، ابراہیم کو بھی بھیجا، اسماعیل کو بھی بھیجا، موسیٰ کو بھی بھیجا، عیسیٰ کو بھی بھیجا، لیکن ہر عالم کا آدم الگ ہے، نوح الگ ہے، ابراہیم الگ ہے، موسیٰ الگ ہے، عیسیٰ الگ ہے، داؤد الگ ہے، سلیمان الگ ہے، لیکن وہ 14 جو یہاں ہیں وہی وہاں ہے، وہی وہاں ہے، وہی وہاں ہے، وہی وہاں ہے، وہی وہاں ہے۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ارے تم جدھر جدھر نظر گھماؤ گے تمہیں وجہ اللہ دکھائی دے۔ اللہ اب سمجھ میں آئے مسلم کیوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے ان دونوں کو اپنی ساری مخلوق پہ اللہ نے اپنا قائم مقام بنایا، وہ سب اپنی اپنی امت میں قائم مقام ہے، یہ ساری مخلوق پہ اس کے قائم مقام ہے۔ اور پھر دیکھیے کوئی یہ سارے عقائد سب بیان ہوئے ہیں، یہ سب دعاؤں میں، زیارتوں میں، حدیثوں میں وارد ہے، پڑھا نہیں جاتا تو ہماری غلطی نہیں ہے، غور و فکر نہیں کیا جاتا تو ہماری اسی اذن دخول میں جس کا میں نے ذکر کیا دوسرا ہے، اس میں یہ جملہ ہے، دوسرا اذن دخول مفاتیح کا، الحمدللہ الذی من علینا بحکام یقومون مقامہ
تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہم پر احسان کیا، ان حکام کے ذریعے، ان حاکموں کے ذریعے جنہیں اس نے اپنا قائم مقام بنایا ہے۔ یہ مفاتیح الجنان کا جملہ ہے، جنہیں اس نے اپنا قائم مقام بنایا۔ ایک جملہ اور سنتے چلیے کہ ان اللہ جعل محمد وعلی صلی اللہ علیہ وآلہ دلیلا لذات مقامہما مقامہ فی سائر بریاتی وجعل اولہما، بس ارادہ تھا یہی پر رکنے کا، لیکن بس ایک جملہ سن لیجئے، نہیں تو پھر یہ خطبہ تمام نہیں ہو پائے گا۔ مجھے ارادہ تو میرا کچھ اور ہے کہ ایسے ابھی جو ہے وہ جو مجلسہ پڑھنا ہے تو ہمیں کم سے کم 2-3 خطبے اور پڑھنے ہیں، اگر اسپیڈ سے چلیں گے تو پھر نہیں ہو پائے گا۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی جو ہے وہ مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا سکیں اور زیادہ سے زیادہ خطبات اور احادیث آپ کی خدمت میں ہم پہنچا پائیں۔ کہ اگلا جملہ ہے کہ وجعل اولہما، یہ سن لیجئے، یہ تو میں نے کہہ دیا تھا وہ آخری جملہ، لیکن یہ سن لیجئے نہیں تو ہو نہیں پائے گا، خطبہ مکمل نہیں ہو پائے گا۔ وجعل اولہما روحہ والثانیہ نفسہ، اللہ نے ان دونوں کو چنا، کن دونوں کو؟ رسول کو اور امیر المومنین کو۔ کس لیے چنا؟ اپنی ذات پر دلیل بنایا، اپنی مخلوق پہ اپنا قائم مقام بنایا۔ پھر فرماتے ہیں ان دونوں میں جو، مسلم فرما رہے، ان دونوں میں جو پہلے ہیں انہیں اللہ نے اپنی روح بنایا ہے، جو دوسرے ہیں انہیں اللہ نے اپنا نفس بنایا ہے۔ یہ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مجھے احساس کرائیے اگر بات پہنچ رہی ہے، یہ کہ ان دونوں میں سے، یہ رسول اور علی، ان دونوں میں جو پہلے ہیں انہیں اللہ نے اپنی روح بنایا ہے، جو دوسرے ہیں انہیں اللہ نے اپنا نفس بنایا، یعنی پہلا روح اللہ ہے، دوسرا نفس اللہ ہے۔ مسلم کہہ رہے ہیں علی کے نفس کو اللہ نے اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے، اپنا نفس بنایا ہے۔ اب مسلم نے کہا ہے تو بات تو ماننی پڑے گی سفیر حسین۔ مجھے قرآن یاد آ رہا، قرآن کی ایک آیت یاد آ رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا، قرآن مجید نے نقل کیا، حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، خدایا تو جانتا، عیسیٰ نبی اللہ، رسول اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ، عیسیٰ کہہ رہے تعلم، اللہ سے کہہ رہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، خدایا تو جانتا ہے کہ میرے نفس میں کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے۔ آیت روایت نہیں ہے۔ عیسیٰ نے کہا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، خدایا تو جانتا ہے کہ میرے نفس میں کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ نفس عیسیٰ کیا ہے، عیسیٰ نہیں جانتے کہ نفس اللہ کیا ہے، عیسیٰ نہیں جانتے کہ نفس اللہ کیا ہے، عیسیٰ نہیں جانتے کہ نفس اللہ کیا ہے۔ عیسیٰ نبی ہے، عیسیٰ رسول ہے، عیسیٰ کلمہ ہے، عیسیٰ آیت ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے۔ ان تمام مراتب پہ فائز ہونے کے باوجود عیسیٰ کہہ رہے تو جانتا ہے کہ میرا نفس کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ تیرا نفس کیا ہے۔ ارے بھیا، عیسیٰ جیسا نبی علی جیسے نفس اللہ کو سمجھ نہیں سکتا، جب امت نفس اللہ کو، جب نبی نفس اللہ کو نہیں سمجھ سکتا تو یہ امت نفس اللہ کو کیا سمجھے گی؟ سلامات پڑھتے ہیں آپ لوگ۔ تعلم ما فی نفسک ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، خدایا تو جانتا ہے عیسیٰ کے نفس میں کیا ہے، عیسیٰ نہیں جانتا کہ تیرے نفس میں کیا ہے۔ عزیزان گرامی، مسلم نے فرمایا کہ ان دونوں میں پہلے کو روح بنایا، دوسرے کو اپنا نفس بنایا۔ یہ سب کچھ تمہید ہے، اصل مطلب تو حسین تک جانا ہے۔ اور دیکھیں یہ طریقہ کہ ہماری مجلسوں میں پہلے ذکر فضائل ہوتا ہے، فضائل جناب امیر پڑھے جاتے ہیں، بعد میں سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ طریقہ کہاں سے ملا ہے؟ مسلم کو ذکر حسین کرنا ہے،
مسلم کو ذکر حسین کرنا ہے لیکن پہلے علی کے فضائل پڑھ رہا ہے، رسول کے فضائل پڑھ رہا ہے، رسول و علی کے فضائل پڑھنے کے بعد حسین کا ذکر کریں گے مسلم۔ عزیزان گرامی، یہ جو عزاداری ہے نا، یہ روایتی انداز میں جس طریقے سے چلی آ رہی ہے ویسے ہی اس کو آپ حضرات جاری رکھیے، نہیں تو بڑے معاملات پیدا ہو جائیں گے کہ یہاں پہ جو بنیادیں وہ ہم نے ان ہستیوں سے لیں کہ طریقہ کیا ہے، ذکر کیسے کرنا ہے۔ پہلے ذکر فضائل ہو، جی بھر کے امیر المومنین کے فضائل بیان کیے جائیں، جی بھر کے مولا کے فضائل بیان کیے جائیں، اتنے فضائل بیان کیے جائیں تاکہ اذہان آمادہ ہو سکیں مصائب کے لیے، دماغ اس منزل پہ پہنچ سکیں کہ وہ مصائب کی کیفیت کو درک کر پائیں۔ اب ذکر فضائل تمہید ہے ذکر مصائب کے لیے۔ یہ بہت ہم نے اپنی زندگی میں کوئی بہت ایسی زندگی تو نہیں جو ہے وہ جتنی بھی ابھی تک اپنے عمر گزاری ہے اور جتنی بھی مجلسیں پڑھی ہم نے دیکھا جہاں فضائل ایک بلندی پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر جب وہاں ذکر مصائب ہوتا ہے تو پھر اس کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ فضائل کا کام ہے آپ کے دماغوں کو جھنجھوڑنا کہ اس بات پہ مت رو کہ کیا ہوا، اس بات پہ رو کہ کس کے ساتھ کیا ہوا۔ جنہیں اللہ نے اپنے وجود پہ دلیل بنا کے بھیجا تھا، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ حسین اس کے وجود پہ دلیل ہے، اس کے وجود پہ دلیل ہے حسین۔ اور حسین تو ایسے وقت پہ اللہ کے وجود پہ دلیل بنا ہے کہ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ عزیزان گرامی، سید الشہداء بروز عاشوراء کئی مرتبہ مولا نے تڑپ کے کہا حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ ایک مرتبہ نہیں کہا مولا نے، کئی مرتبہ یہ جملے مولا کی زبان پہ ہیں، حل من ناصر ینصرنا۔ ایک کتاب ہمارے یہاں لکھنؤ میں چھپی ہے، اس کا نام ہے روایات اعزاء۔ اس میں بزرگ خطبہ کے جو معتبر بزرگ خطبہ ہیں ان کے پڑھے ہوئے مصائب ہیں جو بزرگ خطبہ نے پڑھے، اسی میں سے ایک روایت ہے جو میں اب آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، سن لیجیے۔ حسین اللہ کے وجود پہ کیسی دلیل ہے۔ فرماتے ہیں جب سب قتل ہو گئے اور حسین تنہا رہ گئے، یزیدی فوج حسین کو گھیرے ہوئی تھی۔ جب علی اکبر قتل ہو گئے، حسین قاسم کے ٹکڑے خیمے میں لے آئے، علی اصغر کے لیے ننھی سے لحد تیار کر دی، عباس کا علم خون میں ڈوبا ہوا علم لے کے خیمے میں آ گئے، حسین تنہا رہ گئے۔ تو حسین نے پھر کہا حل من ناصر ینصرنا، کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ فرماتے ایک نصرانی تاجر تھا جس کا گزر اس صحرا سے ہو رہا تھا، اور اس نے جب یہ آواز سنی نا کہ کوئی کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا، تو اسے احساس ہوا کہ اس آواز میں بڑا درد ہے، بڑا کرب ہے، تو وہ اس آواز کی طرف کھنچا چلا آیا۔ اس نے دیکھا فوجیں گھیری ہوئی ہیں، فوجوں سے گزرتا ہوا اس آواز کے پیچھے پیچھے آیا، کہا کوئی ہے جو سر سے پاؤں تک زخموں سے چور چور ہے، پورا بدن اس کا خون میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہ تڑپ کے کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا۔ ایک مرتبہ قریب آیا اگر کہتا ہے آپ کون ہیں، یہ لوگ کون ہیں جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے میں دیکھ رہا ہوں تحت نظر لشکر نظر آ رہا ہے، آپ یہاں تنہا ہیں اور آپ یہ صدا بلند کر رہے ہیں۔ نصرانی تابتے کہ حسین اللہ کے وجود پہ کیسی دلیل، نصرانی تاجر تھا۔ امام عالی مقام نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا، دیکھ کر کہا کیا تو مباہلے کے میدان میں موجود تھا؟ اس نے کہا میں میدان مباہلہ میں موجود تھا۔ امام نے کہا کیا تجھے یاد ہے رسول اپنے ہاتھوں پہ ایک نندے سے بچے کو لے کر آئے؟
کہتا ہاں مجھے یاد ہے رسول اپنے ہاتھوں پہ ایک ننھے سے بچے کو لے کر آئے تھے، وہ چہرے ایسے نورانی چہرے تھے کہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہمارے عالم نے اعلان کیا تھا کہ ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ امام نے کہا تجھے یاد ہے نا وہ بچہ جو رسول کے ہاتھوں پہ تھا، جو میدان مباہلہ میں آیا تھا؟ اب میں اپنی نثر میں کیا بیان کروں، میر انیس کی بیت میں سن لیجئے۔ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں، میں وہی حسین ہوں جسے رسول اپنے ہاتھوں پہ لے کر آئے تھے۔ اس نے کہا وہی حسین ہے جسے رسول اپنے ہاتھوں پہ لے کر آئے تھے؟ کہا میں وہی حسین ہوں۔ کہ وہی جن کو دیکھ کر ہمارے عالم نے کہا تھا خبردار ان سے مباہلہ مت کرنا، کہاں وہی مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہاں وہی حسین کہتا ہے ہم جو کہ غیر قوم سے تھے، آپ کے نانا کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم نے آپ سے مباہلہ نہیں کیا۔ یہ آپ کے نانا کی امت ہے؟ یہ کیسی امت ہے جو اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنا چاہتی ہے، جو اپنے نبی کے نواسے کے خون کی پیاسی ہے؟ ایک مرتبہ کہتا ہے آپ کی آواز میں بڑا درد ہے، بڑا کرب ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں میدان میں جاؤں اور آپ کی حمایت میں، آپ کی نصرت میں تلوار چلاؤں۔ مولا نے کہا نہیں، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ ایک مرتبہ قریب آیا، کہا میں سمجھ گیا کیوں نہیں اجازت دے رہے، کیونکہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے، مجھے کلمہ پڑھوائیے۔ حسین اللہ کے وجود پہ دلیل ہے، حسین نے کلمہ پڑھوایا، وہ کلمہ پڑھ چکا تو ایک مرتبہ پھر ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا اب تو میں نے آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ لیا، اب مجھے اجازت دیجئے کہ میدان میں جاؤں اور اپنی جان آپ پہ قربان کر دوں۔ حسین اولاد والے بیٹھے ہوئے سنیے گا، جب یاد آئے گا جب روئیں گے۔ حسین نے کہا نہیں میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا، یہاں سے چلا جا، اتنا دور چلا جا کہ میری آواز تیرے کانوں تک نہ پہنچے۔ اس نے پھر ہاتھوں کو جوڑا، مولا ایسے نہیں جا سکتا، مرنے کی اجازت دیجئے، مجھ سے جیا نہیں جائے گا، رہا نہیں جائے گا۔ حسین نے کہا نہیں اجازت دے سکتا۔ ایک مرتبہ پیروں میں گرا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا مرنے کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ مولا نے کہا نہیں، میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، اس لیے کیونکہ مجھے معلوم ہے تیری ایک ننھی سی بچی ہے جو گھر میں تیرا انتظار کر رہی ہے، میں دستے ادب چھوڑوں گا مولا۔ اس تاجر کی بچی کا اتنا خیال، ذرا خیمے میں دیکھیے آپ کی سکینہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا آپ کی سکینہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ سکینہ اور حسین اور سکینہ، وہ بچی جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی، حسین کو اس وقت تک چین نہیں آتا تھا جب تک سکینہ حسین کے سینے پہ نہ سو۔ سکینہ کو اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک بابا کا سینہ نہ مل جائے۔ جبھی تو شب عاشور میر انیس نے زمانے حال سے کہا تھا کہ بی بی فرما رہی ہیں کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ کہاں ملے گی ایسی محبت؟ بڑے نازوں سے پالا تھا حسین نے سکینہ کو۔ یہ ایام اسیری ہے۔ ابھی آپ مرثیہ سن رہے تھے اہل حرم کے اسیر ہونے کا، یہ اہل حرم کے اسیری چوتھے امام کی یاد میں مجالس ہو رہی ہے نا، اسیروں کی یاد میں مجلسیں ہو رہی ہیں۔ ان دنوں میں حسین کی بچی کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ تصور کیجئے تو تنہائی میں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، تنہائی میں رونا آنے لگتا ہے کہ کیا اس بچی نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، اس بچی کی کیا خطا تھی۔ لیکن میں بہت نفسیاتی بات کہنے جا رہا ہوں، جب یاد آئے گا جب روئیں گے، اور شاید میں آگے مصائب پڑھ بھی نہ پاؤں، اسی جملے پر آج کی مجلس تمام کر دوں۔ ابھی شیخ عباس قمی کا ذکر ہوا ہے نا مجلس میں، مصاحب مفاتیح الجنان، ان کے بیٹے سے روایت ہے، ان کے بیٹے محدث زادہ کی عرفیت ایران میں، وہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ خواب دیکھا، بیمار تھے وہ، کافی مریض تھے، علیل تھے، خواب دیکھا انہوں نے کہ ایک ایام عزا ہے، ایک عزا خانہ ہے، وہاں بھیڑ جا رہی ہے، لوگوں کا مجمع اس امام باڑے میں جا رہا ہے،
تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ اتنا مجمع وہاں کیوں جا رہا؟ تو کسی نے کہا کہ وہاں حسین کی ننھی سی بچی کی مجلس ہو رہی ہے، جو حسین کی بچی جو شام کے زندان میں شہید ہوئی تھی، اس بچی کی یاد منائی جا رہی ہے، وہاں حسین کی یتیمہ کی مجلس ہو رہی ہے۔ کہنے لگے مجلسیں تو اور بھی جگہ ہوتی ہیں، اتنے عزا خانے، اتنے حسینیے ہیں، اتنے عاشور خانے ہیں، اور بھی جگہ ہو رہی ہے، اس جگہ میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ اتنا مجمع جا رہا ہے؟ تو وہاں پہ کسی نے کہا اس لیے کیونکہ اس مجلس میں خود مولا حسین موجود ہے، بنفس نفیس سرکار سید الشہداء موجود ہے۔ بہت سخت جملے اس روایت میں وارد ہوں، خدا کرے کہ میں پڑھ لے جاؤں اور آپ سن پائیں۔ یہ جملوں کو اگر آپ نے درک کر لیا تو یہ زندگی کم ہے رونے کے لیے، یاد رکھیے گا، یہ زندگی چھوٹی ہے رونے کے لیے۔ اس مجلس میں خود مولا حسین موجود ہے، اور پھر آنے والے نے جس سے بیان کر رہا تھا اس نے کہا کہ تمہاری طبیعت ناساز ہے نا، تم علیل ہو، تم اس مجلس میں جاؤ اور سکینہ کا واسطہ دے کر دعا کرو، خدا تمہیں سکینہ کے صدقے میں شفا دے۔ اس سے بات سے علم ہو رہا ہے کہ اگر ہم پریشان حال ہیں تو اس مجلس میں جائیں جہاں حسین کی لاڈلی بچی کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کی یتیمہ کا ذکر ہو رہا ہے، حسین کی یتیمہ کا ذکر ہو رہا ہے، سکینہ کا ذکر ہو رہا ہے، سکینہ کے چچا کو، سکینہ کے بابا کو سکینہ کا واسطہ دے اور دعا کرے۔ کہتے تم بیمار ہو نا، اس مجلس میں جاؤ، وہاں خود مولا حسین تشریف فرما۔ وہ کہتے ہیں ایک جم غفیر اس عزا خانے میں جا رہا تھا، وہ اپنا خواب بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں بھی اس عزا خانے میں پہنچا، اب جو پہنچا تو میں نے دیکھا خود مولا حسین اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اور ذاکر ممبر پہ مسائب پڑھ رہا ہے جناب سکینہ کے۔ یاد رکھیے گا، حسین کے سامنے سکینہ کے مسائب پڑھے جا رہے ہیں۔ وہ ایک جملے کے لیے پوری تمہید بنائی ہے، حسین کے سامنے سکینہ کے مسائب پر۔ کیا قیامت ہو رہی ہوگی، کیا منظر ہوگا اگر لوگ چیخیں مار مار کے رو رہے ہیں، مولا حسین بنفس نفیس مجلس میں تشریف فرمائیں اور حسین کے سامنے ذاکر ممبر پر ہے اور جناب سکینہ کے مسائب پڑھا، اور کہتا ہے اس ذاکر نے ایک مرثیہ پڑھنا شروع کیا، جناب سکینہ کی زبانی، جناب سکینہ بیان کر رہی ہیں اپنے بابا سے، اور کہتا ہے مولا، اب یاد رکھیے گا مولا حسین سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتا ہے ایک جملہ ایسا آیا جس جملے پر عزا خانے میں قیامت ہو گئی، اور قیامت ہو گئی اس جملے پر۔ وہ جملہ پتہ ہے کیا ہے کہ جناب سکینہ اپنے بابا سے کیا کہہ رہی ہیں، میں اس جملے کو سنانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھیں، آپ کا ہاتھ کتنا بڑا ہے، اور پھر ذرا تصور کیجئے ایک 3-4 برس کی بچی ہو، اس کا رخسار کتنا بڑا ہوتا ہے۔ مجلس ثواب ہو گئی عزیزو، قیامت ہو گئی اس ایک جملے پر۔ سکینہ بیوی نے اپنے بابا سے کہا دستے ابو بزرگ تر از چہرہ منس، اے بابا ظالم کا ہاتھ میرے چہرے سے بڑا ہے، میرے چہرے سے بڑا، ایسا تماچا مارا حسین کی بیٹی منہ کے بل زمین غیر والا۔